بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 255 میں باب الحب فی اللہ ومن اللہ فصل ثالث سے حدیث نمبر 5023 سے لے کر 5026 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن اسماء بنت یزید انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے وہ اہل ایمان میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حضور تاجدار انبیاء نے اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت یقول ھذا الذی کنت تحبہ فی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں رسول کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا کہ اگر دو بندے محض رب تعالی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت رکھیں، خواہ ان میں سے ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، تو بلا شبہ اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن یکجا کرے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں یا جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ نیز اللہ رب العزت ان میں سے ہر ایک سے فرمائے گا کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس سے تو میری خاطر محبت رکھتا تھا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں خدا کی خاطر یعنی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں محبت رکھنے کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی رزین انہ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة عليك بمجالس أهل الذكر وإذا خلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله وأحب في الله وأبغض في الله يا أبا رزين هل شعرت أن الرجل إذا خرج من بيته زائرا أخاه شيعه 70,000 ملاك كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا أنه وصل فيكم فصله فإن استطعت أن تعمل جسدك في ذلك فافعل. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں حضور کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا کہ میں تمہیں اس امر یعنی دین کی جڑ نہ بتا دوں جس کے ذریعے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو، تو سنو ان چیزوں کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ کے ذکر کی توفیق اور سعادت نصیب ہو۔ جب تنہا رہو تو جس قدر ممکن ہو ذکر اللہ کے ذریعے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی ذکر اللہ کرو اور تنہائی میں بھی خدا کی یاد میں مشغول رہو۔ اگر تم کسی کو دوست رکھو تو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوست رکھو، اور جسے تم دشمن رکھو تو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اس سے بغض رکھو، یعنی کسی سے تمہاری دوستی اور دشمنی کا معیار تمہاری اپنی ذات کی خواہشات یا دنیاوی نفع و نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی رضا خوشنودی کو معیار بناؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی شخص کو اپنا دلی دوست بناؤ جس کی دوستی سے خدا خوش ہوتا ہے، اور اسی شخص سے دشمنی رکھو جس کی دشمنی سے خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور اے ابو رزین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنی کسی مسلمان بھائی کی زیارت و ملاقات کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے اور اس مسلمان کے ہاں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ سب فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس شخص نے محض تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کی ہے، تو اس کو اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ منسلک فرما دے۔ پس اے ابو رزین، اگر تمہارے لیے ان مذکورہ چیزوں میں اپنی جان کو لگانا یعنی ان پر عمل کرنا ممکن ہو تو ان چیزوں کو ضرور اختیار کرو۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل اللہ کے ذکر کی مجالس کو اختیار کرو اور ان میں جانے کی پابندی کرو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لعمدا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد لها ابواب مفتحات تضیء کما تضیء الکوكب الدری فقالوا یا رسول اللہ من یسکنها قال المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ
والمتلاقون فی اللہ روى البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ تاجدار انبیاء رسول کبریا حبیب مہرباں رسول کائنات آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زمرد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ بالا خانے اور ان کے دروازے اس طرح روشن اور چمکتے ہیں جیسا کہ روشن ستارے چمکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں کون لوگ رہیں گے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا وہ لوگ جو خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، اور خدا کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ ان تینوں روایتوں کو بیہقی نے شعاب الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دوستی رکھنا اور خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا اور عداوت و دشمنی رکھنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔